یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو استقامت پہ رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ان چیک رکھنا اور اپنے آپ کو محاسبے کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ دوسرے کے اوپر نظر بڑی کڑی ہوتی ہے، اور دوسرے کی عزت کو جب اچھالا جا رہا ہو تو بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کے بارے میں جب کوئی تنقیدی موقع آ جائے یا کوئی اعتراض کا موقع آ جائے تو بڑے بڑے نام نہاد شریف لوگ بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے اندر موجود حقیقت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے علیکم انفسکم، اپنے آپ کی اصلاح ضروری ہے، اور جب اپنی اصلاح ہو جائے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے جو فیملی والے ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کو تبلیغ کیجیے، ان کو دین سمجھائیے، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ سمجھائیے، اور ان کو اصلاح کی دعوت دیجیے، ان کو اللہ کے دین کی طرف راغب کیجیے، اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے سے ان کو روک لیجیے۔ جبکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا معیار اپنی آل اور اولاد اور اپنی فیملی اور اپنے گھر کے لیے الگ ہے اور غیروں کے لیے الگ ہے۔ غیروں سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ ان سے چھوٹی سی خطا بھی نہیں ہوگی اور یہ بالکل سیدھے راستے پہ چلیں گے، اور جہاں کہیں ان سے کہیں غلطی ہو گئی، بشری تقصیر ہو گئی، خطا ہو گئی، بس وہاں تک ان کا ساتھ آپ نے دینا تھا، اس کے بعد وہ لوگ برے ہو گئے۔ اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اپنی اولاد کیا کر رہی ہے، اپنے لوگ آپ کے مصروف عمل کن کاموں میں ہیں، اس کے بارے میں آنکھیں بند، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ نہیں میرے لوگ تو ہمیشہ شریف ہوں گے، ہمیشہ اچھے ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آل اور اولاد اور بیٹا باپ کے سامنے ادب نہیں کر رہا، اور اولاد اپنے بڑوں کے سامنے سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی، بلکہ کھلے عام گناہوں کو اپنایا جا رہا ہے، کھلے عام دین کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ دین کے خلاف عمل پہ والدین کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ والدین بھی عجیب والدین ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عجائب گھر میں رکھنے کے قابل والدین ہیں کہ اپنی اولاد کو اللہ اور رسول کی مخالفت پہ یہ حوصلہ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے دین کی دھجیاں اڑانے پہ ان کو خوشی ہوتی ہے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند دن کی ترقی کے لیے اور دنیا کے اندر چند دن کے مزوں کے لیے اللہ اور رسول کو ناراض کرنا، اس سے بڑا نقصان کا سودا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اجتماعیت کا ایک فلسفہ اور ایک احساس ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا، اور ہر مسلمان اس فکر میں ہے کہ میں اپنا گھر بچا لوں،
میں اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھوں اور میں ان کے لیے انتظام کروں زندگی گزارنے کا، قطع نظر اس سے کہ وہ انتظام حلال ہے یا وہ انتظام حرام ہے، اس کے نقصانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے اندر آپس کے وہ احساسات کہ جب پڑوسی کسی غم میں ہو تو آپ کو رات میں نیند نہ آئے، اور جب پڑوسی بھوک کی وجہ سے جاگ رہا ہو تو آپ کو رات میں نیند نہ آئے، اور جب آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی پریشان ہو رہا ہو تو اس کی سوچ اور اس کی فکر سے آپ کو رات میں نیند نہ آئے، اس قسم کا احساس اب ہمارے معاشرے کے اندر باقی نہیں رہا۔